والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل أمة فرعون أمتي أبو جهل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أبدا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے 17 رمضان المبارک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ اسلام کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو 17 رمضان المبارک کو بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ یہی 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کی سب سے بڑی جنگ، جس کو تاریخ اسلام کے اندر غزوہ بدر کے نام سے لکھا گیا ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 313 جانثاران صحابہ کرام کے ساتھ اس غزوے کو فتح کیا تھا۔ یہی 17 رمضان المبارک ہے کہ جس کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ، پیاری رفیقہ حیات، امت کی ماں، کائنات کی سب سے بڑی عالمہ، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدرسے کی سب سے پہلی محتممہ، میری مراد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ یہی 17 رمضان ہے کہ جس کے اندر میرے آقا کی پیاری لخت جگر جناب عثمان بن عفان کی زوجہ حیات، زوجہ میرے آقا کی پیاری بیٹی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ یہی 17 رمضان ہے کہ جس وقت عرب کی دھرتی سے اٹھنے والا ایک خوبصورت جوان، ایک کڑیل جوان اپنی ایک مسلمان بہن کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا عرب کی دھرتی سے چلتا ہوا، سندھ کے ریگستانوں سے گزرتا ہوا، ملتان کی سرزمین پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میری مراد اسلام کا وہ عظیم ہیرو، اسلام کا وہ عظیم کمانڈر جسے تاریخ اسلام محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے، اس کے یوم وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہے۔ ایک روایت کے مطابق میرے آقا کے پیارے داماد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا اور ان کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی۔ آج کے درس کے اندر ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنا، تمام موضوعات کی تفاصیل بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے اور نہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ تمام واقعات کو ایک ہی مجلس کے اندر سنا جا سکے۔ بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر آج کی اس محفل کے اندر اسلام کا جو سب سے بڑا معرکہ ہے، جس کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہوا، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس غزوے کے اندر اپنے 313 صحابہ کو لے کر نکلے، غزوہ بدر کی ابتدائی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ اسلام کے اندر میرے آقا کی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی گئی، وہ جنگیں ابتداء علماء نے 2 قسم پر بیان کی۔ ایک جنگ وہ ہے جس کو تاریخ کے اندر غزوہ کہا جاتا ہے، اور ایک جنگ وہ ہے جس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں میرے آقا بذات خود تیاری کر کے کمانڈر بنے ہوں اور جنگ کی باغ دوڑ خود سنبھالی ہو، جنگ کی ذمہ داری سنبھال کر پیغمبر خود میدان میں نکلے، ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جنگ جس کے اندر پیغمبر نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ خود مقام پر رہے ہوں اور تیاری کر کے اپنے صحابہ کو تیار کر کے کسی ایک کو ذمہ دار بنا کے کمانڈر بنا کے رخصت کیا ہو، ایسی جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 72 سرایہ ہیں،
72 جنگیں ایسی لڑی گئی جن میں میرے آقا نے خود شرکت نہیں کی بلکہ تیار کر کے اپنے صحابہ کو میدان جنگ کے اندر بھیجا اور خود مقام پر رہ کر اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر ان کی فتح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ 28 غزوات ایسے ہیں جن کے اندر میرے پیغمبر نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہے، تیاری کر کے میدان جہاد کے اندر نکلے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کی تعداد 28 ہے۔ اور توجہ کیجئے، میرے آقا جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اس وقت ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد صرف 72 تھی۔ کتنی تعداد تھی جی؟ صرف 72 تعداد تھی۔ مدینہ کی سرزمین اس وقت کتنی بڑی تھی؟ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا مدینہ کے اندر جس جگہ کے اوپر آبادی تھی وہ ٹوٹل رقبہ اتنا تھا جتنی جگہ پر آج مسجد نبوی ہے۔ ٹوٹل مدینہ کا شہر، مدینہ کی آبادی اتنی تھی جتنی جگہ کے اوپر آج مسجد نبوی ہے۔ میرا اللہ آپ کو اور مجھے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا آپ کا اور میرا مقدر کرے، ہم وہاں پر جائے تو دیکھیں گے کہ کتنی جگہ وہ ہے۔ جب میرے آقا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس وقت تک ابھی تک جہاد کا فریضہ نازل نہیں ہوا، جہاد کا حکم نہیں آیا۔ جگہ کتنی ہے؟ جتنی جگہ کے اوپر ابھی مسجد نبوی ہے۔ افراد کتنے ہیں؟ ٹوٹل 72 افراد ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر مکہ المکرمہ سے مدینہ کے اندر میرے آقا ہجرت کر کے آتے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ میرے آقا نے جہاد کیا ہے۔ اس 10 سال کے اندر 28 غزوات، 72 سرایا میرے آقا نے جہاد کے اندر خود بھی نکل کر دیکھا، صحابہ کو تیار کر کے لے گئے، جوانوں کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا، حتیٰ کہ عورتوں نے بھی بنفس نفیس جہاد میں شرکت کی ہے۔ 10 سال کے عرصے کے بعد جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا، جب میرے آقا مدینہ آئے تھے علاقہ بہت تھوڑا تھا، جب میرے آقا مدینہ آئے تھے افراد بہت کم تھے، جہاد کے فریضے پر عمل کیا۔ 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے جانے لگے، اس وقت ٹوٹل 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اتنے کم عرصے کے اندر اتنا زیادہ علاقہ فتح کیوں ہوا؟ در حقیقت میرا اللہ بتانا چاہتا تھا جہاد وہ عظیم فریضہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو قوت ملتی ہے، جہاد وہ عظیم فریضہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو طاقت ملتی ہے، جہاد وہ عظیم فریضہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کی شان و شوکت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم جہاد کے فریضے کو چھوڑو گے تو تمہارے اوپر ذلت و رسوائی میرا رب مقدر کر دے گا۔ بارہ میرے آقا اسباب غزوہ بدر کیا تھے؟ غزوہ بدر کیوں ہوا؟ غزوہ بدر کے پہلے کیا کیا اسباب ہوئے؟ ایک طویل موضوع ہے، معاملہ بالکل الگ ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو بڑا اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملتی ہے جناب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر نکل پڑا۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کرتے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت کیوں نہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے، چلتے ہیں اکٹھے جا کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، رب نے جو حکم ہمیں جہاد کا دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ تیار ہو گئے، ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ ابو سفیان کو اطلاع ملتی ہے، ابو سفیان خط لکھتا ہے پیچھے ابو جہل کے پاس، اے ابو جہل تمہارا تجارتی قافلہ بڑی پریشانی کے اندر ہے، خطرہ ہے کہ اس کے اوپر مسلمان حملہ نہ کر دے، تو تیاری کر ہماری مدد کے لیے نکل آ۔ ابو جہل قرب و جوار کے لوگوں کو تیار کرتا ہے، تیار کر کے ان کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر ابھی میرے آقا میدان کے اندر نہیں نکلے، آسمان سے میرے اللہ نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا۔ جناب جبریل امین آ کر فرماتے ہیں آقا
اذ ہمت طائفتان ان تفشلا، میرے اللہ نے دو گروہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک لشکر تو ابو جہل کا ہے، ایک لشکر ابو سفیان کا ہے۔ آقا آپ اگر ابو سفیان کے مقابلے کے اندر نکلتے ہیں، دولت آپ کو ملے گی، شہادت نہیں ملے گی، دولت آپ کو ملے گی، سرفرازی نہیں ملے گی، دولت آپ کو ملے گی، لیکن عزت عظمت وہ نہیں ملے گی جو میرا اللہ دینا چاہتا ہے۔ ہاں دوسرا لشکر ابو جہل کا ہے، مقابلے کے اندر میں نکلو گے، دولت تو نہیں ملے گی، شہادت مل سکتی ہے، دولت تو نہیں ملے گی، پریشانی ہو سکتی ہے، دولت تو نہیں ملے گی، ہاں اتنا ضرور ہوگا میرا اللہ آپ کو وقتی طور پر کیا حقیقی طور پر وہ قوت، وہ طاقت، وہ شان و شوکت عطا کرے گا جو پہلے آپ کو نہیں ملی۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں، مشورہ کیا جاتا ہے، یوں میرے آقا کے سامنے جناب ابوبکر صدیق بیٹھتے ہیں، میرے آقا پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ دو لشکر ہے کیا کرنا چاہیے، ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرے یا ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرے؟ جناب ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں آقا آپ کے کہنے سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے کہنے سے ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، آقا آپ ہمیں پیچھے نہیں دیکھیں گے، میدان میں نکل کھڑے ہو جائیے، جدھر آپ چلیں گے ہم ادھر ہوں گے، آپ کے شانہ بشانہ چل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرے آقا جناب عمر بن خطاب سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، کیا کریں؟ مشورہ کیا۔ میرے آقا نے یہ اصول دے کے آپ کو اور مجھے سمجھایا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، کوئی بھی عام کام ہوتا میرے آقا اکیلے فیصلہ نہیں کرتے، صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کرتے۔ جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں آقا آپ کے کہنے پر ہم نے ان تمام خداؤں کو چھوڑ دیا جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، آپ حکم کریں، آپ کا حکم ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ آقا پھر فرماتے ہیں اور کوئی صحابی جواب دینے کے لیے کھڑا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام مقداد بن اسود ہے، بڑی جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے میرے آقا ہم نے آپ کے کہنے پر اس رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک مانا، رب کعبہ کی قسم میدان کے اندر آپ نکل کر دیکھیں ہمیں موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جاؤ تیرا خدا جا کر لڑ لے، رب کعبہ کی قسم آپ کے برابر کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ آقا ابھی فرماتے ہیں کوئی اور صحابی کھڑے ہو کر بولے، آقا کا مطلب نظر تھا میں مدینے کے اندر ہوں، یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے، ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے مہاجر صحابہ ہیں، کوئی انصاری صحابی کھڑے ہو کر اعلان کرے۔ آقا کا نظریہ یہ تھا، آقا پوچھنا چاہتے تھے کہ انصار مدد کتنی کرتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا آپ کا مقصد کیا ہے، آقا انصار کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں، آقا تو جان لیجئے نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، آقا آپ نکل کر دیکھیے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو میدان کے اندر تلے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جناب سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ جملہ کہہ کر بیٹھتے ہیں میرے آقا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا جنت کس چیز کا نام؟ میرے نبی کی مسکراہٹ کا نام ہے، نبی مسکرائے تو میرا اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، نبی کو غصہ ہے تو میرا اللہ جہنم کو غضبناک کر دیتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ آقا کھڑے ہوتے ہیں چلو جنگ کی تیاری کرتے ہیں، انصار کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چلو جنگ کی تیاری، ابھی جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے، ابھی میرے آقا صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، دو بچے کھڑے ہوتے ہیں، توجہ ایمانی واقعہ، غیرت کا واقعہ، میرے آقا کے صحابہ کی جانثاری دیکھیے، دو بچے کھڑے ہوئے، ایک کی عمر 15 سال اور ایک اس سے بھی کم، کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا آپ نے ان سب سے رائے لے لی، سب کی رائے پر آپ نے دیکھ لیا، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آقا دونوں کو دیکھتے ہیں، تیری عمر 15 سال ہے، 15 سال سے کم ہے، تجھے جہاد میں جانے کی اجازت ہے، اسے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے 15 سال والے کو اجازت ملی، 15 سال سے کم والے کو اجازت نہیں، وہ چھوٹا تڑپ کر کہتا ہے آقا آپ نے ان کو اجازت دے دی، حالانکہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے،
آقا پوچھتے کیا کروں؟ پیغمبر خدا یا رسول اللہ ایسے کیجئے میری اور اس کی کشتی کرا کے دیکھ لیجئے، اگر میں اس سے کشتی کے اندر جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت دیجئے۔ آقا دونوں کو اجازت دیتے ہیں کشتی کا۔ چشمے فلک حیران ہے میرے دوستو، یہ کشتی کو حلوہ کھانے کے لیے نہیں تھی، یہ کشتی کوئی تاج پہننے کے لیے نہیں تھی، یہ کشتی کو اس لیے نہیں تھی کہ گاڑی انعام میں ملے گی۔ جہاد کا فریضہ تھا، جہاد میں جانا۔ کون سا جہاد؟ جس کے لیے رب کے قرآن نے کہا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آسان فریضہ نہیں ہے یہ، ایسا فریضہ جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو۔ میرے آقا کے صحابہ کھڑے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، کشتی کرتے ہیں، یہ جھپٹا مارتا ہے، بھائی کے کان کو پکڑتا ہے اور کان کے اندر کہتا ہے اے بھائی تو جانتا ہے نبی کی زبان سے جب فیصلہ ہو جائے تو بدلتا نہیں ہے۔ پیغمبر نے تجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی، خدا را تو مجھ سے شکست کھا جا، میدان کے اندر چت تو لیٹ جا، میں تیرے سینے کے اوپر بیٹھوں گا تو میرا پیغمبر مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دے گا۔ ایک وہ مقام سعد بن معاذ نے جب میدان کے اندر کھڑے ہو کر رائے دی، میرے آقا مسکرائے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے دونوں کی کشتی کی جا رہی ہے، کشتی کے دوران بڑے بھائی کے کان میں بات پہنچی، اب بڑا بھائی زمین کے اوپر چت لیٹ گیا، چھوٹا بھائی سینے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر اعلان کرتا ہے آقا میں جیت گیا، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے آقا چھوٹے کی اس کشتی کو دیکھ کر دوبارہ پھر مسکرا پڑتے ہیں اور اندازہ کرے چشمے تصور میں ڈوب کر دیکھے وہ منظر کیسا ہوگا۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے، ایک طرف جناب ابوبکر صدیق ہے، ایک طرف میرے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دو بچوں کی کشتی ہو رہی ہے جہاد کے لیے، اور کشتی میں جب چھوٹا جیتتا ہے میرے آقا کی مسکراہٹ ہوتی ہے، یقیناً میرا رب عرش کے اوپر جھوم کر کہتا ہوگا اور فرشتوں کی جماعت دیکھو میرے پیغمبر کے جانثاران صحابہ کو دیکھو۔ میرے آقا دونوں بھائیوں کو اجازت دیتے ہیں، میدان جہاد میں جانے کی اجازت ملی ہے، ابھی جہاد کی تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نکل گیا، بچ کر نکل گیا، وہ دوبارہ خط لکھتا ہے ابو جہل کو خط لکھا جا ابو جہل ہم میدان سے نکل آئے ہیں، اب تجھے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا۔ لیکن دوستوں جب عقل کے اندر غرور آ جائے اور جب میرا رب کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے پھر وہ شخص وہ قبیلہ اپنی حیثیت کو کھو جاتا ہے، اپنے مقام کو کھو جاتا ہے، پھر اس کے دماغ کے اندر تعلی آتی ہے، کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، پھر میرا رب اس کے تکبر کو خاک میں ملاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تو واپس نہیں ہوگی، اب تو ہم میدان بدر کے اندر جائیں گے، اللہ ہم سب کو میدان بدر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم تو ہم میدان بدر کے اندر جائیں گے، قرب و جوار کے جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوئے سب کے ساتھ جا کر وہاں پر جشن منائیں گے، سب کی دعوت کریں گے، پھر آئیں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا کہ جشن تو نہیں منائے گا، محمد عربی کے غلام منائے گا۔ ابو جہل لے کر نکلتا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کو تیار، ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل تعداد 313 صحابہ ہے، 313۔ سامان کتنا ہے؟ 2 گھوڑے، 6 تلواریں، 313 افراد صرف 6 تلواریں، 8 زریں، 70 اونٹ یہ ٹوٹل ہے میرے آقا نے صحابہ کو لے کر۔ اور پھر صحابہ بھی وہ کسی کے سر کے اوپر پگڑی نہیں، کسی کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں، کسی کے بدن کے اوپر قمیض نہیں، کسی نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے، سامان اسلحہ کپڑے بھی پورے نہیں، سب کے سب میدان کے اندر نکل پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے کہہ دیا چلو جہاد کے لیے، سب صحابہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کامیابی اگر میرے رب نے رکھی ہے تو پیغمبر کے حکم کو ماننے کے اندر رکھی ہے، طاقت کے اندر نہیں رکھی، ظاہری مال کے اندر نہیں رکھی، اگر کامیابی ہے تو میرے پیغمبر کے حکم کو ماننے کے اندر ہے۔ میرے آقا صحابہ کو لے کر میدان جہاد کی طرف چل پڑے۔ ہوا یوں میرے آقا کا لشکر، میرے آقا کے صحابہ بدر کے میدان میں بعد میں پہنچے اور وہ کفار بدر کے میدان میں پہلے پہنچے۔ بدر کا میدان اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے 2 حصے تھے، ایک حصہ وہ جو پختہ زمین پر ہے، ایک حصہ وہ جو ریگستانی علاقے کا ہے۔ وہ کفار سارے پہلے پہنچے تو پختہ زمین پر آ کر قابض بن گئے۔ میرے آقا اور میرے آقا کے صحابہ جب آئے تو ریگستانی ریتلا علاقہ ملا۔ اب جتنے صحابہ ہیں ساروں نے دیکھا کہ ریت کے اندر تو کھڑے ہو کر جنگ نہیں ہوتی،
ریت کے اندر کھڑے ہو کر تو جنگ نہیں، وہاں تو چلنا مشکل ہے، ہم یہاں پر جنگ کیسے کریں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں آزمائش میں آ گئے، لیکن میرے آقا اپنے سارے صحابہ کو یہاں پر ٹھہراتے ہیں، میرے آقا کے لیے 17 رمضان المبارک شب جمعہ، جس طرح آج جمعرات ہے، جمعرات کی رات اگلا دن جمعے کا ہے، شب جمعہ کو میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا، خیمے کے اندر میرے آقا ہیں، جناب ابوبکر صدیق ہے، خیمہ کے ساتھ دروازے کے اوپر صحابہ پہرا دے رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرا پیغمبر پوری رات میرے اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑے رہے، ساری رات میرے آقا روتے رہے، جب میرے آقا صبح سحری کے وقت اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں، ساری رات صرف ایک دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، ربا میری پوری زندگی کی کمائی، اللہ میں نے ساری زندگی محنت کی، جن لوگوں کو تیار کیا 313 صحابہ کی جماعت لے کر تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکل میں کھڑا ہوا، اللہ اگر اس جماعت کو آج کچھ ہو گیا تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا نے جب سجدے سے سر اٹھایا، میں نے اس جگہ کو دیکھا، ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہ ساری جگہ میرے آقا کے آنسوؤں سے تر، ساری رات میرے آقا آنسو بہاتے رہے، آنسوؤں سے تر جگہ ہے۔ آقا اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، میدان جنگ سے پہلے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ سے ایک دن پہلے میرے آقا میدان بدر میں ہمیں لے گئے، میرے آقا نے فرمایا کل یہاں اس جگہ ابو جہل کی لاش تڑپے گی، اس جگہ کے اوپر عتبہ کی لاش تڑپے گی، اس جگہ عتبہ 70 مقام میرے آقا نے گنوائے، 70 مقام بتائے کہ یہاں کفار کے رؤساء مریں گے، ان کو مردود کیا جائے گا۔ اگلے دن جب میدان لگتا ہے، میرے آقا ہاتھ کے اندر چھڑی لیے ہوئے ہیں، توجہ کرنا توجہ، ایک طرف میرے آقا کے صحابہ کھڑے ہیں، دوسری طرف سامنے ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر کھڑا ہے، میرے آقا کے ہاتھ کے اندر چھڑی ہے، صحابہ کی صفیں بنانے لگے ہیں، ایک دولے پتلے کمزور سے صحابی کھڑے ہیں، بدن کے اندر کرتا، بدن کے اوپر قمیض نہیں ہے، میرے آقا اس صحابی کو مذاق کے اندر، محبت کے اندر چھڑی لے کر یوں پیٹ کے اوپر ٹچ کر کے کہتے ہیں، ان صحابی کا نام تاریخ کے اندر اکاشا لکھا ہے، میرے آقا اس صحابی کو کہتے ہیں او اکاشا یہاں سے ہٹ اور جا کر سیدھا صف کے اندر کھڑا ہو جا۔ میرے آقا کے پیارے صحابی مسکراتے ہوئے صف میں جا کر کھڑے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، صف لگی تھی، میرے دائیں جانب بھی ایک چھوٹا بچہ ہے، بائیں جانب بھی ایک چھوٹا بچہ ہے، میں پریشان ہو گیا، میدان جہاد کے اندر، جنگ کے اندر تو بندے کو کسی قوت کا سہارا ضروری ہوتا ہے، کوئی مضبوط آدمی ہو، میں ڈر رہا تھا کہ جب دشمن کے اوپر مقابلہ کریں گے مجھے طاقت کون طاقتور دے گا، میں نے دائیں دیکھا چھوٹا بچہ ہے، بائیں دیکھا چھوٹا بچہ بھی، میرے دماغ کے اندر تصور آیا، دائیں والے نے پوچھا چچا جان بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، میں نے پوچھا بیٹا ابو جہل کو کیوں پوچھتا ہے، ابھی میں نے اس کو پورا جواب نہیں دیا، بائیں والے نے پوچھا چچا جان بتائیے نا ابو جہل کون سا ہے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابو جہل کا کیا کرو گے، دوستوں توجہ کرنا، یہ دو بچے کہنے لگے چچا جان ہم نے سنا ہے وہ ابو جہل خبیث لعین ہے، ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے پیغمبر کی شان میں ہجب کرتا ہے، اور خدا کی قسم ہم ٹھان کر نکلے یا آج مریں گے یا اس کو مار کر دم لیں گے، وہ شخصیت وہ سردار جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا ایمان ہوگا، کتنی غیرت ہوگی، کتنا جذبہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دونوں کا جذبہ دیکھا اور یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، زبان سے نہیں بولے، کہتے میں نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، سامنے ابو جہل اپنی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا، فرماتے میرا ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوا، یہ دونوں بچے عقاب کی طرح اڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور یہ دفعہ واحدہ، ایک نے گھوڑے پر وار کیا اور ایک نے ابو جہل کے اوپر وار کر کے اسی وقت ڈھیر کر دیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ ان دو بچوں کا کمال، میدان جہاد شروع ہوتا ہے، جنگ لگتی ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کی صف بندی کرتے ہیں، ادھر سے مقابلے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے حل بن مبارک، پہلے زمانے کی جنگوں کا یہی حال ہوتا تھا، پہلے مقابلے کے لیے ابھار دیتے، کفار نے مقابلے کے لیے ابھارا ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں نکلنے والا، ایک انصاری صحابی نکلتے ہیں، ہم تیرے مقابلے نہیں ہم انصار کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جن کو ہم نے مکہ سے نکالا ہے۔
پھر ایک دوسرے انصاری صحابی آئے، کفار قریش مکہ نے انکار کر دیا، میرے آقا نے اشارہ کیا، جناب سید الشہداء حضرت حمزہ، علی المرتضیٰ اور جناب عبیدہ بن حارث، تین نوجوان مکہ کے تین مہاجر درمیان کے اندر آتے ہیں، جنہیں تینوں نوجوان میدان کے اندر نکلے، اور حضرت علی پہلے وہ شخص ہے، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے اگر کسی کافر کی گردن اڑائی ہے تو وہ میرے علی نے اڑائی ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں۔ اور پھر یہ تینوں صحابی جنگ کے اندر، اس جنگ کے اندر تو نہیں، غزوہ بدر کے اندر تو عبیدہ بن حارث شہید ہو جاتے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے، 17 رمضان المبارک ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہی وہ جنگ ہے، غزوہ بدر ہے، اسی غزوہ بدر کے اندر جب میدان جہاد کی صفیں بنائی جا رہی ہیں، مجاہدین کے جو کمانڈر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا دیا جاتا ہے جن کی نشان کے اوپر جو مجاہدین نے چلنا ہے، میرے آقا نے یہاں جھنڈا کیا دیا، توجہ کرنا، میرے آقا جھنڈا دے رہے ہیں، اور کس کے ہاتھ میں؟ جناب علی بن مرتضیٰ کے ہاتھ میں۔ جھنڈا کیا ہے؟ آپ کی اور میری ماں جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا دوپٹہ، سر کا دوپٹہ میرے آقا جھنڈا بنا کر دیتے ہیں، تاریخ میں لکھے سیاہ اور سفید رنگ کی دھاریاں اس دوپٹے پر لگی ہوئی، میرے آقا اس کا جھنڈا بناتے ہیں، جھنڈا بنا کے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، ماں کے سر کا دوپٹہ بیٹا اٹھا کر نکل رہا ہے، اور پیغمبر خدا یوں نبوت والی آنکھ سے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ میں نے اپنی عزت کا دوپٹہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں بھیج دیا، اللہ اگر محمد کی عزت کا دوپٹہ آج میدان کے اندر گر گیا تو کل قیامت کی صبح تک تیرے محمد کی عزت پر لوگ باتیں کریں گے، اللہ اس میدان کے اندر شکست نہ دے گا۔ خدا کی قسم میرے رب نے میری ماں عائشہ کی عزت کی لاج رکھی، یہ 313 صحابہ میدان کے اندر نکلے، 1000 کے لشکر کو شکست دے کر آگے، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ، ان کے مردار 70 کیے، 70 کو قیدی بنایا، ان کے پاس کچھ اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے میدان پیغمبر کبھی جہاد کے اندر ہتھیار نہیں اٹھایا کرتا، علماء نے لکھا سب سے بڑا ملعون وہ شخص ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور سب سے بڑا ملعون وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، قتل کر دیا ہے۔ پیغمبر کبھی تلوار اٹھاتے نہیں ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا میدان لگاتے ہیں، میدان جہاد لگانے کے بعد سارے صحابہ جنگ کے اندر مصروف، اور میرے آقا اوپر جا کر بیٹھ گئے اپنے خیمے میں، اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر بار بار یہی دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ میری کمائی 313 صحابہ چلے گئے لن تعبد ابدا، پھر قیامت کی صبح تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا۔ اب اس جملے سے غور کرو، اگر صحابہ نہ رہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بولو نا، قیامت کی صبح تک کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ صحابہ نہیں تو دین نہیں، صحابہ نہیں اسلام نہیں، صحابہ نہیں رب کی ربوبیت کی عبادت کرنے والا نہیں۔ پھر کیوں نہ کہوں صحابہ ایمان کا معیار ہے، صحابہ ایمان کو ایمان پر حق ہے، صحابہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو ایمان میں کامل ہونا تو پھر صحابہ کے راستے سے گزرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد ختم ہو جاتا ہے، فتح ملتی ہے، آقا فرماتا ہے عبداللہ ابن مسعود کمزور سے صحابی ہے، میرے اللہ کے دستور ہے جب بھی کبھی کسی کو بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت کو میرے اللہ نے ذلیل کرنا ہونا، کبھی اس کے مقابلے کے اندر طاقتور کو نہیں لے کے آتے، کمزور سے کمزور بندے کو لاتے۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، موسم تو اچھا ہو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہے، کمزور صحابی ہے، پتلی ٹانگیں ہیں، جب وہ دوڑتے تھے نا صحابہ مسکراتے تھے، دوڑتا کیسے ہے؟ 2 سال ایک لمبا عرصہ میرے آقا کی خدمت کی، آقا کی مسواک اور جوتے مبارک عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتے تھے، ان کا لقب ہے صاحب السواک والنعلین، اور فخر کرتے تھے میں وہ ہوں جس کو پیغمبر کی مسواک اور جوتے اٹھانے کی سعادت حاصل۔ میرے پیغمبر نے کہا عبداللہ جاؤ تو صحیح، جا کر ذرا کفار کے سردار کا سر تو دیکھو کہاں پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود میدان بدر کے اندر آتے ہیں، ابو جہل کی لاش تڑپ رہی ہے، عبداللہ ابن مسعود سر کے اوپر کھڑے ہیں، ابو جہل کی نظر پڑتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، روتا ہوا خبیث کہتا ہے ابو ابن مسعود مجھے غم اس بات کا نہیں کہ میں قتل ہو گیا، مجھے غم اس بات کا نہیں کہ مجھے مار دیا گیا، غم اس بات کا ہے میں نے زندگی پہلوانوں والی گزاری، میں نے زندگی سرداری والی گزاری، مجھے کوئی پہلوان مارتا تو میں فخر کرتا کہ مجھے پہلوان
کے ہاتھوں قتل کرا کے ذلیل کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مسکراتے ہیں، تلوار نکالی، گردن جدا کرنے لگے۔ اب اس وقت بھی دیکھو کیا کہتا ہے، ابو جہل کہنے لگا اچھا بچوں نے مار دیا مجھے، ٹھیک ہے مار دو، لیکن جب گردن کاٹوں گا ذرا لمبی کر کے کاٹوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ گردن کسی کے سامنے جائے پتہ تو چلے کفار کے سردار کی گردن ہے۔ میرے آقا کو جب اس جملے کا پتہ چلا، آقا نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّتِ فِرْعَوْنَ، لوگوں ہر امت کے اندر فرعون ہے، فرعون امتی ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے زمانے کا جو فرعون تھا اس نے تو غرق ہوتے وقت بھی کہہ دیا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، وہ تو پھر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ میری امت کا فرعون تو مرتے وقت بھی تکبر کر رہا ہے، اور میرے رب نے اس کے تکبر کو خاک میں ملوایا تو 15 سال سے بھی کم عمر بچوں سے خاک میں ملوا دیا۔ یہ میدان بدر کے اندر میرے اللہ نے آپ علیہ السلام کو فتح عطا کی۔ 70 کو قید کر کے جس وقت لے کر آئے، میرے آقا جس وقت مدینہ کے اندر آتے ہیں، اب مدینہ کے قریب جب پہنچے، توجہ کرنا توجہ، مدینہ کی سرزمین کے قریب پہنچتے ہیں، اب ندا دینے والا آواز لگاتا ہے، لوگوں محمد عربی میدان بدر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، 70 کو مار گرایا، 70 کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ اتنی بات سننی تھی، اسامہ بن زید صحابی ہے، میرے آقا کے منہ بولے بیٹے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آقا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، محبت سے ہاتھ چومتے ہیں، آقا طرف کر پوچھتے ہیں اسامہ یہ تو بتا جب میں میدان جہاد میں جانے لگا تھا میری لگتے جگر رقیہ بیمار تھی، صاحب فراش تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، بتا میری بیٹی کس حال کے اندر ہے۔ دوستو تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا جس وقت بدر کے اندر جا رہے تھے، آقا کی بیٹی بستر مرگ کے اوپر تھی۔ بیٹیوں والا توجہ کرنا، اپنی بیٹی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر اپنی بیٹی کو اس مرض الوفات میں چھوڑ کر آپ کے لیے اور میرے لیے نکلے ہیں تاکہ میرے صحابہ کی جماعت بچے، دین بچے، ایمان بچے، یقین بچے، تاکہ میری امت کے نوجوانوں تک میرا دین اور میری سنت پہنچ سکے۔ آقا آتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جہاد کے اندر جانے لگے تھے نا، عثمان بن عفان کا عثمان میری بیٹی بیمار ہے تو میرا داماد ہے، میری بیٹی کی خدمت کرنا۔ حضرت عثمان فرماتے آقا اسلام کی پہلی جنگ ہے، میں تو جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نہیں تو جہاد کے اندر نہ جا، آقا میں تو محروم ہو جاؤں گا، اگر میں جہاد میں نہ گیا پہلی جنگ ہے محروم ہو جاؤں گا، پتہ نہیں اگلی جنگوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ دوستوں توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے نہیں عثمان، جہاد نام نفس کی خواہشات پر چلنے کا نہیں بلکہ جہاد نام پیغمبر کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ تو مجھ پیغمبر کا حکم مان، مدینہ کے اندر رہ، میری بیٹی کی خدمت کر، رب کعبہ کی قسم بدر کے شرکاء کے اندر تیرا نام میں محمد عربی لکھوا دوں گا۔ میرے آقا آتے ہیں، پتہ چلا اسامہ بتا تو صحیح میری بیٹی کو کیا حال ہے۔ آقا وہ تو فوت ہو چکی، کہاں پر ہے؟ آقا جنت البقیع کے اندر تدفین کی جا رہی ہے۔ آقا مسجد میں نہیں گئے، آقا کسی اور کے پاس نہیں گئے، سیدھے جنت البقیع میں جاتے ہیں، دیکھا کہ قبر کے اندر میرے آقا کی بیٹی کو اتار دیا گیا، قبر کا بند کر۔ دوستوں توجہ کرنا، بیٹی کو مرض الوفات میں چھوڑ کر گئے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، احیاء دین کے لیے، اعلان کلمت اللہ کے لیے جب آئے تو واپس بیٹی کا زندہ چہرہ نہیں دیکھ سکے، بیٹی کا چہرے کی زیارت نہیں۔ حضرت عثمان پوچھتے آقا چہرے کی زیارت کرنی ہے تو میں قبر کھول دوں؟ آقا فرماتے نہیں، جب کسی کو قبر کے اندر دفن کر دو پھر جائز نہیں ہے کہ قبر کا دروازہ کھول کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا وہی قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے آقا غم کی کیفیت میں، بیٹی تھی نا، بیٹی کا دکھ تھا نا، بیٹی کی تکلیف تھی نا، میرے آقا روتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یوں میرے آقا کے ساتھ آقا کی چھوٹی بیٹی لختے جگر اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، میرے آقا کے ہاتھ کے اندر رومال ہے، آقا روتے ہیں، اپنے بھی آنسو صاف کر رہے ہیں، فاطمہ کے آنسو بھی صاف کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا اتنے آنسو میرے آقا کے نکلے کہ پورا کے پورا رومال آنسو سے تر ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیف اٹھائی کس لیے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اتنی تکلیف اٹھائی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ تک اور مجھ تک دین پہنچ سکے۔ اتنی تکلیف اٹھائی صرف اس لیے کہ بعد والے لوگوں کو دین کا پتہ چلے۔ میرے دوستو آج اگر ہم اس دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، آج اگر ہم پیغمبر کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آج اگر ہم دین کی قوت کے لیے میدان کے اندر نہیں نکلتے تو خدا را یاد رکھنا کل محمد عربی کے دربار میں جب میرا پیغمبر سوال کرے گا، بتا میں تو میدان جہاد کے اندر نکلا تھا، اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ کر نکلا تھا، میں نے فلاں بھی قربانی دی، میں نے فلاں بھی قربانی دی، میرے تو دندان بھی شہید ہوئے، بتا تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ تو جواب کیا دو؟ صرف ایک سوال پیغمبر نے آپ سے اور مجھ سے کر لیا،
اور تو باقی باتیں چھوڑو، میری محبت کے اندر میری سنت تم نے اپنے چہرے پہ سجائی تھی یا نہیں سجائی تھی؟ میں نے تو اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، تم نے میری محبت کے اندر میری سنت کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دیا؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب ہے؟ دوستو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، میرے پیغمبر نے اگر خون دکھا دیا، میں نے تو اپنے دندان شہید کر کے یہ خون بھی تمہارے لیے میدان میں بہایا تھا، تم بتاؤ کہ تم نے دین کی اشاعت کے لیے اپنا پسینہ بھی بہایا ہے یا نہیں بہایا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اکابرین امت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، منقبت، ان کی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات جو میرے آقا کے ساتھ گزرے ہیں، تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رب ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، بابرکت مہینے کا بابرکت روزہ اور آخری شام، سنہری شام ہے۔ اللہ موسم بھی خوشگوار ہے، تیری رحمت بھی برس رہی ہے۔ اللہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر اللہ بھکاری بن کے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہم سب کی نمازیں قبول و منظور فرما دے، اللہ ہم سب کی تمام جائز ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ وہ مقام دکھا دے جہاں تیرے صحابہ کا خون لگا ہے، اللہ وہ مقام دکھا دے جہاں تیرے صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔